کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ کیا واقعی اس کی زندگی میں ولی شاہ کو لکھا جا چکا ہے؟ ذکیہ شاہ آگے بڑھتی، اس کو سنبھالتی، اس کے ہوش بحال کرنے لگی۔ بس چپ، سب دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے آنسو پوچھتے محبت سے کہتی۔ اس کو چپ کرانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دل آویز شاہ سے دل آویز ولی شاہ بن گئی تھی۔ جب مولوی صاحب کے جانے کے بعد وہ پریشی کے گلے لگتے دلکش کہکے لگاتے خود کو نظر لگوا رہی تھی۔ اف پری، تجھے پتا سب سے زیادہ خوبصورت لمحہ تھا یہ، جب میں ولی کو اپنا آپ سونپ رہی تھی۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ تھامتی، بےتابی سے اسے خود میں محسوس ہونے والے احساس بتانے لگی، جبکہ پریشی اس کی خوشی میں خوش ہوتی، اس کو خوش رہنے کی دعائیں دیتی۔ اس کی نظر اتارنے لگی ماضی۔ حویلی کی چھت تھی جو ان سب کے سروں پر آ گری تھی۔ ڈاکٹر کی طرف سے دی جانے والی خبر ان کے پیروں تلے سے زمین نکال گئی تھی۔ آپ دوبارہ سے چیک کریں، شاید کوئی غلط فہمی۔ ذکیہ شاہ نے ڈاکٹر کی بات کی نفی کرتے ہوئے اس کو کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، جب وہ ان کی بات ٹوکی۔ دیکھیے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ 1 ویک پریگننٹ ہے۔ آپ کسی بھی ہسپتال میں لے جائیں انہیں، یہی خبر آپ کو سننے کو ملے گی۔ مجھے اجازت دیں۔ شکریہ۔ وہ ان پر بم بلاسٹ کرتی ہوئی ان سے اجازت مانگتی وہاں سے نکل گئی تھی، جب امینہ شاہ آگے بڑھتے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر گئی۔ ماں، میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ انہیں صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی، جب وہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر جڑ گئی۔ مریم، مجھے بتاؤ کیا ہے یہ سب؟ اب کی بار وہ مریم سے پوچھتے غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ چچی جان، جس رات آپ سب حویلی سے گئے تھے، اس رات شام ہونے سے پہلے اس نے مجھے بولا تھا کہ اسے اپنی کسی دوست کی طرف جانا ہے۔ میں نے اسے بولا بھی کہ مجھے لے چلو، مگر اس نے انکار کر دیا اور پھر پوری رات حویلی واپس نہیں آئی۔ میں یہ سمجھی تھی کہ شاید واقعی اپنی دوست کے پاس رات رک گئی ہوگی، مگر اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ دوست سے نہیں بلکہ اپنے کسی عاشق سے ملنے گئی تھی۔ وہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتی انہیں خود سے بنائی گئی کہانی سناتی چلی گئی تھی۔ کوئی پگھلا ہوا سیسا تھا جو ازکر شاہ کے کانوں میں اونڈیلا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مریم وہ حیرت کی زیادتی سے بمشکل اس کا نام لے پائی تھی۔ بس ازکا، میں اب اور نہیں رکھ سکتی اس راز کو اپنے دل میں۔ حویلی کی عزت حاک میں ملا گئی ہو اور اب بھی مجھے شکوہ کنار نگاہوں سے دیکھ رہی ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی انہیں اپنی کہانی پر یقین کروا گئی تھی، جب امینہ شاہ نے آگے بڑھتے پھر سے ازکر شاہ پہ ہاتھ اٹھانا چاہا تھا۔ جب نیچے لاؤنج میں رونے کی آوازیں آتی دیکھ کر بے ساختہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتی ایمبولینس دیکھتے ہی ان سب کا دل ساکت ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس حویلی میں؟ وہ سب دھڑکتے دل سے باہر کی طرف بھاگے تھے، بڑھتے ہی ایمبولینس سے نکلنے والے وجود کا انتظار کرنے لگے۔ جب اندر بیٹھی ازکر شاہ کا دل ڈولنے لگا تھا، اچانک سے درد سے چور ہوا تھا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھتی ہوئی باہر کی طرف بڑھتے ان سب کے پیچھے گئی۔ جب ایمبولینس سے نکلنے والی ازمیر شاہ کی لاش کو دیکھتے ان سب کی فلک شگاف چیخیں گونجی تھیں۔ وہ حسین مغرور شخص اپنی محبت کے اجڑنے کی خبر سننے سے پہلے ہی اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ ازکر شاہ ان سب کو پیچھے دھکیلتی ہوئی دھاڑے مار مار کے روتی چیختی ان تک پہنچتے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ جما گئی تھی۔ ازمیر، وہ اس کو جھنجھوڑنے لگی۔ ازمیر، آنکھیں کھولیں۔ ازمیر، ایسے نہیں جائیں، یہ نہیں کریں۔ وہ مسلسل اسے جھنجھوڑتے ہوئے ہوش دلانے لگی تھی۔ آنکھیں کھولیں، میں کہہ رہی ہوں، آنکھیں کھولیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے پہ ہوا ظلم کون سنے گا؟ ازمیر، میرے کردار کی گواہی کون دے گا؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی آپ کو خود پہ بیتا ظلم بتانا تھا، آپ کے وجود پہ چھوڑے گئے کسی غیر نے وحشی لمس کا دکھانا تھا۔ ازمیر، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسلسل پاگلوں کی طرح روتے ہوئے اس کو اپنا غم سناتے ہوئے سب تڑپنے پر مجبور کر گئی۔ جب مریم شاہ خالی نظروں سے ازمیر کی لاش دیکھتی خود کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس شخص کے لیے وہ کیا کر گئی تھی؟ کیسا وار ہوا تھا؟ خدا نے اس کو بے موت مار دیا تھا اور اس نے ازکر شاہ کو زندہ لاش بنا دیا تھا، اور خدا نے ازمیر کی موت کے ذریعے اس کو زندہ لاش بنا دیا تھا۔ مکافات عمل اسی کو ہی کہتے ہیں۔ حال دل بیٹے ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ، شاہ کے کمرے میں جاؤ۔ جو وہاں سے گزر رہی تھی
اسے کمرے کے باہر کھڑے دیکھ کر اس کو اندر اندر بھیجنے لگی، لیکن وہ مانی میں کیسے؟ وہ شرمائی لجائی سی بولتی ہوئی انہیں ازکا شاہ کی کاپی لگی تھی۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی، مگر اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے اس کو کلائی سے تھامتے ولی شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، وہ جو ابھی اپنے کمرے میں کھڑا ہر چیز تہس نہس کر گیا تھا۔ دروازے پہ ہونے والی دستک پہ اجازت دیتا اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ جب اجازت ملنے پر زکیہ شاہ اندر داخل ہوئی۔ مما آپ یہاں اس وقت مجھے بلا لیا تھا؟ وہ ان کی طرف بڑھتا ہوا شائستگی سے بولا۔ ہاں، تمہیں تمہاری ایک امانت دینے آئی تھی جسے تم بھول گئے ہو، وہ خفگی سے بولتی ہوئی اس کو یاد دلانے لگی تھی۔ میری امانت؟ وہ ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ہاں تمہاری ہی۔ وہ آ جاؤ دل، انہوں نے اس کو کہتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دل کو آواز دیتے ہوئے اندر بلایا۔ جب اپنی ماں کے منہ سے اس کا ذکر سنتا تو وہ پیچھے بپرا تھا۔ ماں یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس کو نکاح میں لے لیا، کیا یہ کافی نہیں؟ اب یہ اس کمرے میں بھی رہے گی؟ وہ بمشکل اپنا غصہ دباتا ضبط سے بولا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ اس منحوس لڑکی کو ابھی کے ابھی یہیں کھڑے کھڑے دفنا دے۔ شاہ، یہ تمہاری بیوی ہے اور یہیں پہ رہے گی، سمجھے؟ تمہارے کمرے میں، تم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولتی ہوئی اسے باور کروا گئی اور اسے لب پیچھنے پر مجبور کر گئی۔ مجھے شکایت نہ ملے، سمجھ گئے؟ اس سے سخت لہجے میں پوچھتی کنفرم کرنے لگی تھی۔ پہلے وہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے زکیہ شاہ ولی شاہ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اب تو یہ اتھڑا گھوڑا اس کے ہاتھ لگا تھا اور اچھے سے جانتی تھی کہ اسے قابو کرنا۔ جی، وہ سرخم کرتا ہوا جی کر گیا، اچھی بات ہے، وہ کہتی دل کو اندر جانے کا اشارہ کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جب ان کے جاتے ہی ولی شاہ نے اس کی کلائی کو پکڑے سامنے کی طرف کھینچتے دھکا دیتے زمین پر گرایا تھا۔ اس افتاد پہ بے ساختہ اس کی چیخ نکلی تھی، جسے اس نے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھتے ہی روکا تھا۔ بہت شوق تھا نا میرے نکاح میں آنے کا، اب آ گئی ہو تو بھگتو۔ مجھے تم سے نفرت ہے، بے انتہا نفرت۔ وہ اس کے نازک وجود کو اپنے توانا ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے روبرو لاتے اسے خوف سے لرزانے پر مجبور کر گیا۔ پیار کرتی ہو نا مجھ سے؟ میں تمہارے اس پیار کو تمہاری سزا بنا دوں گا۔ تم تڑپو گی، پچھتاؤ گی اس محبت پر جس کا دعویٰ تم کرتی آ رہی ہو۔ ایک جھٹکے میں اس کو خود سے دور جھٹکتے فرش پر دھکا دیا تھا اور اسے اس وجود سے بے حد نفرت تھی اور قسمت کی ستم ظریفی کہ وہ وہی اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ روتے روتے اپنے حواس کھونے لگی۔ جب وہ اس کو گرتے دیکھ اس تک پہنچتا اس کو تھام کر کھڑا کر گیا تھا۔ کدھر؟ شادی ہوئی ہے نا ہماری، میرے حقوق کون دے گا مجھے؟ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کی گرفت سخت کرتے ہوئے اس کے منہ پر پھنکارا تھا۔ ولی، وہ سسکتے اس کو پکار گئی تھی جو استہزائیہ ہنسا تھا۔ بڑی عشق محبت کی باتیں کرتی تھی نا، ہار گئی ابھی سے؟ وہ استہزائیہ بولا۔ اگر آپ مار مار کر میرا قتل بھی کر دیں گے نا، میری ہڈیاں جھلسا دیں گے، میرا خون نچوڑ لیں گے، میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں گے، تب بھی میں اللہ سے یہی ایک اور زندگی مانگوں گی اور اسے آپ کے نام کر دوں گی، آپ کے ستم کے نام کر دوں گی۔ وہ اس کا استہزائیہ لہجہ محسوس کرتے ہوئے اپنی پوری طاقت لگاتے اس کو اپنی محبت کی شدت بتانے لگی تھی اور اس کے منہ سے پھر سے ویسی ہی ڈٹھائی والی باتیں سنتے وہ پاگل ہوا تھا۔ بڑی ڈھیٹ ہو، وہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ جی، آپ کے معاملے میں کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔ کوئی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے، مجھے سدھارنا آتا ہے، ہو جائے گا۔ آج رات جب میری شدت سہتی ہوئی میرے سے ہی رحم کی بھیک نہ مانگی تو مجھے ولی شاہ کے کہنا وہ اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف گراتا ہوا اس کی گردن پر جھکا جہاں پر اپنی وحشت کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ جب اس کا دل دیکھتا ہوا وحشت سے بھرپور لمس محسوس کرتے ہوئے دل اویس شاہ کی چیخیں نکلی تھی۔ واہ ولی! وہ اس کو پیچھے کرتے ہوئے سسکتے ہوئے اس کا نام پکارنے لگی تھی جب وہ سنی انسنی کرتا ہوا اس کی بیوٹی بون پہ دانت گاڑتا ہوا اس پہ اپنا وحشت زدہ لمس چھوڑنے لگا۔ شاہ! اب کی بار وہ ہاتھوں کو اس کے کندھوں پر رکھتی ہوئی اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مزاحمت کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ اب کرو نا،
برداشت۔ وہ ذرا سا سر اٹھاتا ہوا اس کو مزاحمت کرنے پر اس کو گھورتا ہوا اس پر طنز کرنے لگا تھا اور اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش محسوس کرتے ہوئے وہ فوراً سے اپنی مزاحمت ترک کر گئی اور اس کو یوں بے سود لیٹے دیکھ کر وہ سر جھٹک کے پھر سے اس کی گردن پر جھکتا لو بائٹ بنانے لگا اور کچھ دیر گردن کو داغنے کے بعد وہ نیچے کی طرف بڑھا تھا اور پھر رکا نہیں تھا، جبکہ دل اویس بنا کسی مزاحمت کے اس کی شدتوں کو سہتی، کبھی سسکیاں بھرتی تو کبھی اس بازو اور کندھوں میں ناہن گاڑتی۔ ساری رات وہ اس ظالم کی گرفت میں ہی رہی تھی جس نے ایک دفعہ بھی محبت بھری سرگوشی اس کے کانوں میں نہیں کی تھی، اور اس کے شوہر نے اس کو اپنی قربت سے نوازا تھا، محبت سے نہیں، نفرت سے، بہت نفرت سے۔ ماضی ازمیر شاہ کی موت کو 8 مہینے کو آئے تھے اور اس کا غم آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ تھا۔ کہکوں میں ڈوبی اس کی محبت میں گوندی حویلی کو مریم شاہ کی خود غرضی کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ وہ سب اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے آنے والی خبر کے منتظر تھے۔ جب ڈاکٹر نے باہر آتے ہی ان کی بے صبری دور کی تھی، سب سے پہلے ذکیہ شاہ ان کی طرف بڑھی تھی جنہوں نے ایک چھوٹا سا وجود ان کے حوالے کیا تھا۔ ذکیہ شاہ نم آنکھوں سے اس کو پکڑتی بے ساختہ رو دیں جب ڈاکٹر کے اگلے لفظوں نے ان کی سانسیں روکی تھی۔ سوری پیشنٹ از نو مور، وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے افسوسناک لہجے میں کہتے آگے بڑھ گئی، جبکہ ذکیہ شاہ کے ہاتھ بے ساختہ کانپے تھے، جبکہ باقی سب اس خبر کو سن کے ڈھہ سے گئے۔ پہلے جوان بیٹا ان سے جدا ہو گیا اور اب اتنی چھوٹی عمر میں ان کی لاڈلی بیٹی، جبکہ آغا جان اس وجود کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اس ننھے وجود کو ذکیہ شاہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس سب کے لیے ایک غیر ضروری شے تھی جو حویلی کے کسی بھی کونے میں پڑی رہتی ان کی بلا سے، جبکہ ذکیہ شاہ نے سب کی اس طرف سے لاپرواہی محسوس کرتے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی تھی۔ اس کی دلکش خوبصورتی دکھنے والی بچی کا نام انہوں نے خود دل اویس رکھا تھا، جس سے شاہ حویلی کا ہر فرد حقارت سے دیکھتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نفرت میں کمی نہیں آئی تو ولی شاہ اور آغا جان کی نفرت میں وہ آج تک سے اتنی ہی نفرت کرتے تھے جتنی آج سے 19 سال پہلے کرتے تھے۔ حال صبح اس کی آنکھ کھلی تو ولی شاہ کو خود کے پاس ہوش و حواس سے بیگانہ سوتے دیکھ کر بے ساختہ اس کا رات والا جنونی روپ یاد کر گئی۔ جب وہ اس پہ شدتیں لٹاتا کہیں سے بھی اس سے نفرت کا دعوے دار نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا حق لیا تھا مگر اسے نوچا نہیں تھا۔ بے شک اس کی محبت نصیب نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے لمس میں حقارت اور نفرت بھی تو نہیں تھی۔ وہ جتنی دیر اس کے قریب رہا تھا دل رہا تھا جذبوں سے اور چور بلی اس کے بالوں میں ہاتھ انگلیوں سے پھیرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں اس کو اٹھانے لگی، جبکہ نیند میں خلل پڑنے پہ وہ 2 بال اس کے ماتھے پہ پڑ رہے تھے اور اس کے بالوں کو 2 انگلیاں چھوتی ہوئی اس کی بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرتی اس کو چھیڑنے لگی تھی۔ ایک خوف بھی تھا دل میں، مگر وہ جلد ہی خود پر قابو پا گئی تھی۔ وہ اس کا حق حلال کا شوہر تھا، آہر کیوں کر وہ کچھ کم کرتی، حق تھا اس کا، وہ اسے چھیڑ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کی نیند خراب کرتی، ایک جھٹکے سے اسے کھینچ دے اپنے نزدیک کر گیا۔ کیا بیماری آن پڑی ہے صبح صبح؟ اس کے چہرے پہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ آپ کے عشق میں بیمار ہیں، وہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتی محبت سے بولی تھی، جب ولی شاہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ میرے منہ مت لگنا صبح صبح، ورنہ بہت برا انجام ہوگا، اس کو کہتا ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اسے اپنے بالوں میں کسی کی نرم انگلیاں گردش کرتی محسوس ہوئی تھیں، اور وہ بند آنکھوں سے ہی جان گیا تھا کہ یہ کرنے کی حرکت جرأت اور اس کی ڈھیٹ بیوی ہی کر سکتی ہے۔ بنا آنکھیں کھولے وہ سونے کا ناٹک کرتا، اس کی انگلیاں اپنے بالوں میں محسوس کرتا سکون سے آنکھیں موند گیا تھا، اور اس کی شادی کو تقریباً ابھی 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ ہر روز اس کو ایسے ہی اٹھاتی تھی۔ شروع میں تو اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، جھٹک دیتا تھا، اب اس کی تصدیق کرتا تھا، مگر وہ ڈھیٹ پن کا ریکارڈ توڑتے روز اس کے سرہانے بیٹھتے اس کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کرتی تھی۔ وہ اتنی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی کہ ولی شاہ کی نفرت کا اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ جب اسے خبر ملی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے دل میں موجود نفرت کم نہ ہوئی تھی۔
مگر یہ ڈھیڑ ہڈی تب بھی اف کرنے کے بجائے مسکراتی تھی۔ ولی شاہ نے اعتراف کیا تھا کہ دل اویس شاہ ٹھیک کہتی تھی۔ جیسا عشق وہ ولی شاہ سے کرتی تھی، کبھی خدا سے کیا ہوتا تو آج ولیہ ہوتی، اور وہ اب اس کی محبت بڑی سرگوشیوں کا عادی ہو چکا تھا۔ مگر اب وہ سرگوشیاں کرنی چھوڑ چکی تھی۔ وہ بس اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی، گھنٹہ بیٹھے رہتی تھی، اس کی ہر بات کو جواب سر ہلا کے ہی دیتی تھی، یا پھر جی کے علاوہ وہ کچھ نہیں بولتی تھی۔ ولی شاہ اب اس کا ایسا رویہ دیکھتا اندر ہی اندر بلبلایا تھا، مگر منہ سے کہنا اس کی سو کالڈ انا پہ بھاری تھا۔ وہ مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ جب ولی شاہ اپنی آنکھیں کھول گیا اور اس کی آنکھیں کھلتی دیکھ کہ وہ ایک جست میں اس سے پیچھے ہٹتی وہاں سے جانے لگی، جب وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا نرم لہجے میں بولا تھا۔ باہر۔ یک لفظی جواب آیا تھا۔ کیا کرنے؟ وہ بھی مختصر ہی بولا تھا۔ کام۔ پھر سے یک لفظی جواب۔ کس کا؟ اگر وہ دل اویس شاہ کہتا تو بھی وہ ولی شاہ تھا اپنا۔ پھر سے یک لفظی جواب۔ کون سا؟ وہ جان بوجھ کر کے بات کو طول دے رہا تھا، اور جب دل اویس جھنجھلا گئی تھی، اس کے اس طرح سے چہرے پہ بیزارگی بھرے تاثرات دیکھتے نہ جانے کیوں ولی شاہ کے دل میں ٹیس اٹھی تھی، اور اس چہرے پہ ہمیشہ خود کے لیے محبت دیکھتا آیا تھا، اور اب مگر اب وہ محبت جیسے ماند پڑ گئی تھی، اور اسے جانے دے ولی۔ وہ روحان سی ہوتی ہوئی بیزارگی سے بولتی اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ طبیعت بھی بوجھل تھی، اور اس پہ تضاد اس کا زج کرنا۔ دل اویس کا لہجہ اپنے آپ بیزار ہوا تھا، جبکہ اس کا اتنا سا جملہ اس کے اندر آگ بھڑکا گیا تھا، مگر خود پر قابو پانا اس کا ہاتھ چھوڑتا سائیڈ لیمپ اٹھا کے نیچے مارتا آنکھیں موند گیا تھا، جبکہ وہ اس کے ایکٹ پہ اچھلتی ایک نہ سمجھی والی نظر اس پہ ڈالتے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ جب دروازہ بند ہونے کی آواز پہ اس نے آنکھیں کھولتے دروازے کو دیکھتے کشن اٹھا کے نیچے پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ ڈیم اٹ! وہ بیڈ پہ ہاتھ مارتا ہوا غصے سے گرایا تھا۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ ایٹیٹیوڈ کس بات کا دکھا رہی ہے؟ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، جیسے میں مر رہا ہوں اس کے لیے۔ شوہی! وہ اس کا بھرم دکھا کر جانا محسوس کرتے ہوئے بے حد غصے سے بڑبڑایا تھا۔ ایڈیٹ! وہ اس کو کوستے پھر سے آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ اب ناممکن تھا، اور کیسے بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ اسے وہ بے چین کر چکی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، جب وہاں مریم شاہ آئی تھی۔ ارے پھپھو، آج آپ جلدی آ گئیں قبرستان سے؟ ان کو شکستہ قدموں سے اندر آتے دیکھ ولی شاہ حیرانگی سے بولا، ورنہ وہ جب بھی قبرستان جاتی تو 5-6 گھنٹے وہیں گزار کے آتی تھی۔ وہ وہاں ان دونوں قبروں پہ بیٹھتی معافی مانگتی تھی، اور جبکہ حویلی والے اسے ان کی ازکا شاہ سے محبت سمجھتے تھے۔ مجھے بات کرنی ہے شاہ، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی ان کو ہاتھ کے اشارے سے پاس بلانے لگی۔ ولی شاہ ان کی حالت دیکھتا فوراً ان کی طرف بڑھا اور ان کو تھام گیا تھا۔ دل اویس پانی لے کر آؤ! دل اویس کو چیخ کے کہتا اس کے صوفے پر بٹھانے لگا۔ جب اس کا لہجہ دیکھتے ایک طنزیہ مسکراہٹ دل اویس کے لبوں کو احاطہ کیا۔ ہوں! وہ سائیڈ مسکراہٹ پاس کرتی پانی لینے کی طرف اندر بڑھی تھی، حالانکہ اس کی حالت بالکل بھی چڑھنے والی نہیں تھی، مگر وہ ولی شاہ تھا نا، جس نے دل اویس کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، اور آج وہ اسے بلا تکلف اسے بلا چکا تھا۔ وہ پانی لینے کچن میں داخل ہوئی، جب باہر گہری سانسیں بھرتے مریم شاہ نے بولنا شروع کیا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے جرموں کا اعتراف کرتی ان سب کے دل چیر گئی تھی، جبکہ ولی شاہ ایسا تھا کہ سانس لینا محال ہوا تھا۔ وہ بچپن سے جس لڑکی سے نفرت کرتا آیا تھا، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، جس پھپھو کو اس نے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اصل قصوروار تو وہ تھی جب پانی لاتی دل اویس شاہ۔ حقیقت سنتے، اپنی ماں پہ بیتے ظلم کی داستان سنتی، اپنے حواس کھوتی۔ زمین بوس ہوئی تھی۔ کچھ گرنے کی آواز پہ سب نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں دل اویس شاہ زمین بوس ہوئی تھی، ہوش و حواس سے بیگانہ۔ دل! سب سے پہلے ولی شاہ کو ہوش آیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے اس کو اپنے بازوں میں اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔
جب اچانک رکا، اگر میری دل کو یا میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا مرجم شاہ۔ وہ بولا نہیں دھڑا تھا۔ جب اپنے لاڈلے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتی، وہ اذیت سے آنکھیں موت گئی تھی۔ آج دل اویس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، اور مگر اسے ہوش تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ سب ایک دم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بھائی یہ روتا جا رہا ہے۔ ابھی وہ نماز ادا کر آیا تھا جب پریچے شاہ کی آواز پہ وہ مڑتا، اس کے ہاتھ میں تھاما گیا بچہ پکڑتے اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی متاع حیات اس کے بیٹے کو جنم دیے خود دنیا سے بیگانہ پھر رہی تھی۔ ایک طرف حویلی میں بچھا صف ماتم اور دوسری طرف اس ننھے شہزادے کی آمد۔ 20 سال بعد پھر سے حویلی میں قیامت برپا ہوئی تھی، مگر اس دفعہ اس سے ٹکرانے والا ولی شاہ تھا، جو اپنی بیوی کے لیے بے حد جنونی تھی، اور اپنی بیٹی کو تھامتے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر اپنی حیات پر گئی تھی، جو آنکھیں موندی دنیا جہان سے بیگانہ تھی۔ ویزی اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا نم آنکھوں سے سرگوشی کر گیا۔ جب اس کی پلکوں پہ ہلکی سی جنبش ہوئی، بھائی بھابھی کی پلکیں ہلی ہیں، اس کی پلکوں میں جنبش محسوس کرتے پریچے مسکراتے چلی گئی۔ جب ولی شاہ فوراً سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو اب دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہی تھی، اور اس کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر پریچے باہر کی طرف سب کو خبر دینے بھاگی تھی۔ جب وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا اپنی آنکھیں بند کرتا بے ساختہ رو دیا۔ اس کے آنسو اپنے چہرے پر گرتے ہوئے محسوس کرتے دل اویس شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ولی! وہ بمشکل اس کا نام لیتے، اس کو پکارتے، رونے سے روکنے لگی تھی۔ وہ اس کی درد بھری پکار سنتا، اس کے لبوں پہ انگلی رکھتا، اس کو چپ کراتا، اپنا بیٹا سامنے کرتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرانے لگا۔ بیٹے کی آمد مبارک میری جان۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی جانب دیکھتے، اس کے ماتھے پر لب رکھتا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گیا تھا، جبکہ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے جملے سنتی وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ اپنے بیٹے کو پکڑنے کے لیے وہ بہت بےتاب سی اٹھی تھی۔ شاہ مجھے دینا، وہ ضد کرتی ہوئی اس سے بچے مانگنے لگی، جسے وہ پیچھے کی طرف کرتا ہوا سر نہ میں ہلا گیا تھا۔ ابھی تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ اس کی بات سنتے وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہی ہو کیا اب کیا ہے؟ جب وہ باہر کی طرف بڑھتا، کچھ دیر بعد دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اب کی بار وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ آغا جان بھی تھے۔ آغا جان کو ان 19 سالوں میں پہلی دفعہ خود کی طرف بڑھتے دیکھ کر بے ساختہ رو دی۔ جب وہ اس کے پاس آتے، اپنی بیٹی کو یاد کرتے، آنکھیں نم کر گئے، اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت بھرا بوسہ دیتے، اس کو نئی سانسیں تھما گئے تھے۔ محترمہ اب ذرا اٹھ جائیے، 4 دن سے آپ کے اس سپوت کو سنبھال کر تھک گئی ہیں میں، وہ شرارت سے بولتی اس کا دھیان اپنی طرف مرکوز کروانے لگی۔ جب وہ اس کو دیکھتے مسکراتے اپنی بازو وا کر گئی، اور اس کے بازو کو کھولتے ہی پریچے کے گلے سے لگتی اس کا گال چوم گئی تھی۔ مما بننے کی مبارکباد قبول کیجیے، وہ خوش دلی سے بولتی اس کے گال کھینچ گئی تھی۔ نام کیا سوچا ہے؟ پریچے نے دونوں کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ دل اویس چپی رہی جب ولی شاہ بولا تھا، ازمیر ولی شاہ۔ وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چومتا ایک غرور سے بولتا ہوا اس کو سینے سے لگا گیا تھا، جبکہ اس کا نام سنتے سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ نم آنکھوں سے مسکرا دیے، اور جب میری بیٹی ہوگی تو میں اس کا نام اسکا شاہ رکھوں گی، اور پھر کیا؟ پریچے جو آہستہ اپنا جملہ مکمل کرتی اچانک سے چپ کر گئی تھی۔ دل کی بے صبری پہ قہقہ لگاتے اس کو صبر کی تلقین کرنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، پھر ہم ان دونوں کی شادی کروا دیں گے، وہ کندھے اچکا کر بولتی۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی، اور سب اس وقت خوش گپیوں میں مصروف تھے جب ذکیہ شاہ نے اس کے سر پر چپت لگائی، جو باپ بھائی کا لحاظ کیے بنا شروع ہو گئی تھی۔ ولی ان سب کو خوش گپیوں میں دیکھ مصروف دل نے معصومیت سے اس کو پکارا تھا، ولی قربان! وہ اس پر فدا ہوتا ہوا اس کا ہاتھ تھامتا چوم گیا۔ پھوپھو! وہ ایک لفظ میں اپنا سوال پوچھتی اس کے چہرے پر سنگین تاثرات سجا گئی تھی۔ اس روز جب میں تمہیں ہسپتال لایا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کا ماتھا چومتا وہ اس کو گلے سے لگاتا، اس کی کمر
سہلاتا اپنے ہاتھ لگاتا خود میں پیچھ گیا۔ انہوں نے کیوں کیا ایسے؟ اسے سکنے لگی جب ولی شاہ اس کی آنکھوں کو محبت سے چومتے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، جو اس بات پہ معصومیت سے سر اس کے سینے پر ٹکا گئی تھی اور اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی، جب کہ کمر میں اب ازمیر شاہ کی کلکاریاں، پریشی شاہ کی محبت بھرے کہکے اور دل اویس شاہ کی دلکش شرمیلی ہنسی کے ساتھ ساتھ ولی شاہ کی محبت بھری سرگوشیاں گونجنے لگی تھیں۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا اور ناول یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، اس کا ہمیں بہت بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ اپنے لائکس بھی دیا کریں۔